بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھیتی باڑی کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا مگر جو کچھ اس سے کھایا جاتا ہے وہ صدقہ ہے، اور جو چیز اس سے چوری ہو جاتی ہے وہ بھی اس لگانے والے کے لیے صدقہ و خیرات ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس سے انسان، چوپائے، پرندے کھا جائیں، قیامت تک کے لیے اس لگانے والے کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمان جو درخت لگاتا ہے یا جو چیز بھی وہ کاشت کرتا ہے اس سے انسان، چوپاہے یا کوئی اور چیز کھا جائے تو اس لگانے والے کے لیے یہ صدقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صدقے کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بلکہ یہ 3 روایات ہیں، ان تینوں روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتی باڑی کرنے والے ان کے لیے ایک اجر و ثواب الگ سے بیان فرمایا۔ پھر دوسری روایت میں جو شخص کوئی درخت لگائے اور اس درخت کے سائے میں کوئی بیٹھ جائے، یا کوئی پھلدار درخت ہے، کوئی پرندہ اس پر بیٹھا اور اس میں سے اس نے کچھ کھا لیا، تو یہ درخت لگانے والا اس کو صدقے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والا اس کو اس سے مال بھی ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے محنت کی، مشقت اٹھائی، گندم لگائی، اس نے پھر گندم کو کاشت کیا، اپنی ضرورت کے حساب سے رکھا، باقی کو بیچ دیا، اس سے فائدہ بھی ہوا، اس سے تجارت بھی اس کی ہو گئی۔ لیکن اس گندم سے اگر کچھ بالیاں، کچھ دانے پرندوں نے کھا لیے یا کوئی جانوروں نے اٹھا کر کھا لیے، تو ایک ایک لقمہ، ایک ایک دانہ بھی اگر کسی جانور نے، پرندے نے اس زمیندار کی اس گندم میں سے کھایا، اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ کتنی اللہ پاک کی مہربانی، حالانکہ زمین اللہ کی ہے اور زمین سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا محبت اور پیار والا ہے۔ اپنے بندے کو فرمایا کہ تم کھیتی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تو میری جو بھی مخلوق تیری کھیتی سے، محنت سے فائدہ اٹھائے گی تو تجھے صدقے کا اجر دیا جائے گا۔ اس لیے درخت لگانا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ کوئی مسافر اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، جیسے گرمی آج کل، کوئی بھی چلنے والا پسینہ ہے، گرمی بہت زیادہ، درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا سانس لے لیا، تو جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا اس درخت لگانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر یہاں تک بھی ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں کہ جو درخت لگا رہے گا قیامت تک اس لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ جس نے لگایا وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، ہزاروں سال یا کئی سو سال اسے یہاں سے چلے گئے، ہو گئے، لیکن وہ درخت ابھی بھی لگا ہوا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اس درخت لگانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس حدیث پاک میں ایک اور بات ہے جو قابل توجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فصل میں سے کسی جانور نے کھایا، پرندے نے کھایا، ثواب ملے گا، یا کسی انسان نے کوئی فائدہ اٹھایا اسے بھی، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے اس میں سے چرا لیا، چوری کیا، اس پر بھی مالک کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ چوری کرنے والے کے لیے گناہ ہے۔ مثلا کسی کا چارہ کاٹ لیا، کسی کی گندم چرا لی، چاول کسی کے کاٹ لیے، کسی کی کوئی سبزیاں وغیرہ لگی تھی وہاں سے چوری کر لی وغیرہ ہے، تو یہ چوری کرنے والے کو تو چوری کرنے کا گناہ ملے گا، مگر جس کی چیز چوری کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مالک کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے تو ہر حال میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر